We are live. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. آج سب سے پہلے تو I'll thank you guys for joining us today. I'm very grateful کہ آپ لوگ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جس شخصیت کے ساتھ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ I'm not sure کہ ان کا میں تعارف شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ ہوگا، کیونکہ ماشاء اللہ سے ان کی لسٹ آف اکامپلشمنٹس اتنی زیادہ ہے کہ اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آل آف دیم. لیکن اگر میں صرف گنوانا شروع کروں، ماشاء اللہ سے ہی از پلے رائٹ، ہی رائٹس ان سیٹائر. انہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، انہوں نے ایسیز لکھے ہیں، کالمز لکھے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل سیٹائر کے اندر ہی از کنسیڈرڈ پائنیئر. اور آف کورس آپ سب واقف ہی ہیں، ایک بہت ہی کمال سٹ کام چلا کرتا تھا پی ٹی وی ورلڈ کے اوپر، اف آئی ریممبر کریکٹلی، فیملی فرنٹ کے نام سے. اس کے بعد ماشاء اللہ سے آپ نے ہم سب امید سے ہیں کہ نام سے ایک پولیٹیکل سیٹائر شو بھی دیکھا ہوا ہے. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس آبویسلی ڈاکٹر محمد یونس بٹ صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مائی پلیئر. نوجوانوں سے بات کر کے تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے. بالکل صحیح سر. تو سر سب سے پہلے تو میں یہ لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل یہ جو وبا کے دن ہیں، ہر بندہ کوارنٹین میں ہے، یہ کیسے وقت گزار رہے ہیں آپ؟ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اچھا، میرے لیے کوئی خاص اس میں تبدیلی نہیں آئی روٹین میں، کیونکہ میری روٹین وہی ہوتی ہے. میں صبح اٹھ کے اس کے بعد 11 سے لے کے 4-5 تک، 5 بجے تک یا تو کچھ لکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں. اچھا. لیکن میں صبح جو ہوتا ہے وہ تیار ضرور ہو جاتا ہوں. جیسے مجھے کوئی آفس میں جانا ہے تو میں جا کے پھر اپنی اسٹڈی میں چلا جاتا ہوں، اور 5 بجے پھر آ کے میں تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہوں. پھر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. 10:30 بجے جو ہوتا ہے وہ جم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ان دنوں بھی روٹین میں چونکہ چیزیں ذرا آن لائن ہو گئی ہیں، صرف اتنا فرق پڑا ہے. پہلے جم جاتے تھے، اب جم خود ہی گھر میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے باقی بچوں کے ساتھ کھیلنا اور لکھنا پڑھنا جو تھا وہ اسی طرح روٹین تھی. تو زیادہ جو ہے میں اپنے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتا ہوں، کیونکہ میں شروع سے میری خواہش تھی کہ بری صحبت میں رہوں، تو پھر میں اپنی صحبت میں ہی رہتا ہوں. بالکل. تو یہ تو ایکچولی بڑی اچھی صحبت ہے ماشاء اللہ سے. آئی تھنک یہ ایک بڑی اچھی روٹین ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوارنٹین نے ایز سچ لائف کو آپ کے لیے ماشاء اللہ سے ڈسٹرب نہیں کیا؟ نہیں، میری لائف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بالکل صحیح. تو ایکچولی دیٹ جی پلیز. جی میں نے کہا بس اتنی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے کچھ جو ہے بلا بلائے جو کچھ لوگ آ جاتے تھے، اب وہ نہیں آتے. اب یہ دھڑکا نہیں لگا رہا تھا کہ کسی وقت بھی کوئی آ سکتا ہے. یہ تو پھر ایک پازیٹیو چینج ہو گیا نا. ہاں، یہ تو جو ہے میں تو ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی نکال لیتا ہوں. تو ایکچولی دیٹ لیڈس می ٹو مائی نیکسٹ کویشچن کہ یہ میں شاید ہمیں بہت سے لوگ سوال پوچھ بھی چکے ہیں اور میں خود بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل ایک تو وبا سے پہلے کا ٹائم تھا نا، تب بھی آئی تھنک کافی زیادہ، ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، ایک تھوڑا ایک مختلف دور چل رہا ہے، تھوڑا نیگیٹیوٹی ذرا زیادہ اس وقت ہے ہواؤں کے اندر، اور اب ایک جنرلی مشکل ٹائم ہے. تو ہاؤ ڈز ون فائنڈ پازیٹیوٹی ان آل آف دس، کہ کسی بھی سچویشن کے اندر انسان پازیٹیوٹی کس طرح تلاش کرے؟ بیسک جو ہے یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. آپ جس چیز کو بھی جس حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک پازیٹیو پہلو تو اس میں بھی ہوتا ہے. ایون جو یہ کرونا ہے اس کی پازیٹیوٹی بھی دیکھیں. پولوشن ختم ہو گئی، فیملیوں سے دور لوگ جو تھے وہ اپنی فیملیوں کے پاس آ گئے، ہم آپس میں ٹائم سپینڈ کرنے لگے، نیچر کے قریب ہو گئے، اللہ کے قریب ہو گئے، پیورٹی آ گئی، صفائی کا خیال رکھنے لگے. تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اللہ کا کوئی نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں جو بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے وہ یا تو کچھ سبق دیتا ہے، اور یا ویسے سکھا دیتا ہے یا پھر سبق سکھا دیتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. اور زندگی جو ہے اس میں
پازیٹیوٹی جو ہے وہ تو نام ہی زندگی کا ہے، کیونکہ ہم سب امید سے ہیں. امید ہے تو زندگی ہے، اگر امید نہیں ہے تو پھر کیا زندگی ہے. بے شک، بے شک. اور اس میں آپ نے جو بڑی کافی خوبصورت بات کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر امید نہیں ہے تو لائک واٹ از دا پوائنٹ آف لائف. اینڈ یہ چیز آئی تھنک صرف اوبیسلی کرنٹ سچویشن تک محدود نہیں رہتی. اٹ اسپینز اکراس ایوری تھنگ، رائٹ؟ بالکل صحیح. زندگی جو ہے بیسک امید کیا ہوتی ہے؟ امید ہوتا ہے کہ آگے سے آگے جانا، کیونکہ کوئی بھی ایک منزل جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ، آپ ایک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، ایک سٹیج پہ آ کے وہی منزل جو ہوتی ہے وہ اگلی منزل کا راستہ بن جاتی ہے. جس طرح کوئی منزل مستقل چیز نہیں ہے، اس طرح کوئی بھی جو ہوتا ہے نہ کوئی مشکل مستقل چیز ہے، نہ کوئی جو ہے ناکامی مستقل چیز ہے. بنیادی طور پہ ان کے اندر سے کامیابیاں پھوٹتی ہیں، انہی راستوں سے نئی منزلوں کو راستے جاتے ہیں، نئی دنیا جو ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. اور تبدیلی نہیں ہے تو نہ زندگی ہے اور نہ پروگریس ہے. اور پھر جو ہے امید جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹر کی تبدیلی ہوتی ہے جس میں آپ لگ جاتے ہیں. جب آپ کو امید نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا خواہشیں اور کیا امیدیں، سب کچھ بیٹھ گیا. آپ نے آپ نے مان لیا کہ میں ناکام ہوں. جو سٹرگل کرتے ہیں، جو آگے چلتے ہیں، جو بڑھتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں جن کو امید جو ہوتی ہے. امید ایک اتنی پاورفل چیز ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم نے کرونا پہ جو ہے وہ اس کی وبا سے بچ جانا ہے، آگے نکل جانا ہے. اور یہی امید ہمیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں نا. اگر ہمیں ہو کہ اس سے ہم نہیں بچ سکتے تو پھر تو کوئی سو بھی نہ پائے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے ٹو نہیں، ناٹ گیو اپ؟ زندگی میں جو ہے، زندگی بنیادی طور پہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو ہے. بہت سارے جو ہے مہاتما بدھ نے کہا تھا کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے تو ایک آزمائش گاہ ہی نا. اب ایک وقت ہے، وہ وقت جو ہے وہ آپ نے گزارنا ہے. وہ آپ مسکرا کے گزار لو، وہ آپ حوصلے سے گزار لو یا رو کے گزار لو، گزارنا تو آپ نے ہے. تو ہماری جو اپنی مذہبی اور دوسری جو ہمارے بزرگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب حوصلے سے اور انرجی سے فائٹ کرتے ہیں تو پھر وہ وقت جو ہوتا ہے، وقت نے اپنے ٹائم پہ اللہ نے مشکل کو آسان کر دینا ہے. لیکن آپ کا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ بہت سے اور لوگوں کے حوصلوں کے ساتھ اس سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے نا. وہ اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں امید کے لیے، حوصلے کے لیے، تو آپ بہت سے لوگوں کے لیے بھی حوصلہ بنتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ جو لوگ حوصلہ ہار دیتے ہیں بنیادی طور پہ وہ معاشرے کے لیے بہت، وہ جو ایسے دانشور جو ایسی گفتگو کرتے ہیں جن میں مایوسی ہوتی ہے، جس میں بہت جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو یہ دانشور بنیادی طور پہ جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان نہیں کر رہے ہوتے، معاشرے کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے. بہت لائک دیٹس اے بریلینٹ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا، کیونکہ آبویسلی میں ساری چیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ ہر چیز ٹیمپریری ہے. پھر پازیٹیو رہنا ہے، امید رکھنی ہے، بیکاز وہ امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے. لیکن آئی تھنک اس سے بھی جو زیادہ شاید میرے لیے سیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ نے حوصلہ کرنا ہے، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یو. آپ کے حوصلے سے شاید کسی اور کو بھی حوصلہ ملے. تو مطلب یہ بڑی پتہ کی آبویسلی باتیں ہیں. آئی ہوپ کہ مجھے یاد رہیں. ہم اتنے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ایون جو نیگیٹو باڈیز ہوتی ہیں نا، جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے،
وہ اگر نہ بھی بولیں تو تب بھی وہ اپنی نیگیٹیوٹی ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. آپ کے دفتر میں بھی ایک آدمی اگر ایک ملازم بھی ایسا ہے جس کی نیگیٹو انرجی ہے ہوں. تو وہ بھی آپ کے موڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے. بالکل صحیح. سو نیگیٹیوٹی بندے میں ہو یا کسی تھاٹ میں ہو وہ آپ کو ڈیمیج کرتی ہے. وہ آپ کی انرجی جو ہے اس کو بہت خراب کرتی ہے اور پھر اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ کچھ غلط فیصلے بھی کر جاتے ہیں, ہمت بھی ہار جاتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں, سختی بھی کر جاتے ہیں. تو یہ مایوسی ہی ہے نا کہ جب ہم کسی کو بہت سخت بولتے ہیں تو اس لیے ہم سخت بولتے ہیں, ہم مایوس ہو چکے ہیں اس کے بارے میں. ہوں. تو یہ مایوسی جو ہوتی ہے یہ بہت اس کے بڑے شیڈز ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنل لائف سے لے کے آپ کی پوری سوسائٹی تک آپ پہ سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب میں آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یور ورک از ویل, لیکن مجھے کچھ سوالات موصول ہو رہے ہیں لوگوں کے, اگر آپ کی اجازت ہو تو آئی ووڈ لائک ٹو شیئر سم آف دیم. جی جی بالکل بالکل بالکل. ایک تو سر سوال مجھے آیا ہے کہ ہم اب فیملی فرنٹ جیسے سٹ کامس کیوں نہیں دیکھتے, لائک وائی آرنٹ دے آن ایئر, اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب لوگ جو تھے وہ اتنی محنت کرتے تھے نا, سارے مل کے اتنے انوالو ہو کے کام کرتے تھے کہ اب جو ہے اب تو ایک ٹیم ورک کی بجائے ہر آدمی جو ہے وہ انڈیویجول ورک پہ آ گیا ہے. رائٹ. سو انڈیویجول ورک میں آپ کو وہ انڈیویجول تو نظر آتا ہے, اس طرح کا ایک بہت بڑی کوئی جو چیز بنتی ہے وہ نظر نہیں آتی. وہ اس میں جو ایکٹر تھے وہ بہت پڑھے لکھے تھے, وہ لائنیں بھی سمجھتے تھے, وہ اس کے لیے ان کی جو ہے وہ کام ان کے لیے ان کی پرائرٹی تھا, وہ انجوائے کرتے تھے. اب جو ہے وہ ایک جب جاب بن جاتی ہے, کریشن اور جاب جو ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک کریٹ کرتا ہے تو وہ ایک کوئی کمال, جوتا بھی بنانے والا جو ہوتا ہے جب وہ ایک کریٹ کرتا ہے تو وہ ایک کمال چیز ہوتی ہے, لیکن جب پھر وہ جو ہے وہ جس طرح باٹا کے جوتوں کے ڈھیر لگانا شروع کر دیتا ہے صحیح. تو اس میں کوانٹٹی تو بہت آ جاتی ہے لیکن وہ کریشن نہیں ہوتی. سو ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک ٹیم ورک ہے اور اس میں سبھی لوگ جب اپنا ان پٹ ڈالتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو ایکسائٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو تب بڑی چیزیں, جتنی بھی بڑی چیزیں بنتی ہیں وہ آج کے دور میں بنے, باہر کے ممالک میں بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے وہ اس میں ایک لیول پہ آ کے ایسی انوالو ہو جاتی ہے کہ دے اسٹارٹ دیئر جو ہے نا اپنے کام کو وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. رائٹ. اور جب ہم انجوائے نہیں کرتے تو پھر ہم تھکتے ہیں, بالکل. جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمارا کام جو ہوتا ہے نا وہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے. ہاں, the creative process also gets affected. ہاں بالکل. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پڑھا ہے مختلف جگہوں پہ, لیکن آج تک کسی سے تصدیق نہیں کر پایا اس چیز کی کہ نمبر 1 مزاح لکھنا سب سے مشکل کام ہے, اور نمبر 2 کہ عموماً جو بھی شخص یا جو بھی انسان مزاح کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ خود بہت ہی سیریس ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ہر لائف کی وہ چیز آبزرو کرنی ہوتی ہے جو ایک عام انسان نہیں کر پاتا. تو ان دونوں باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ مزاح لکھنا جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ ہے. اس لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ وہی ایکسپیرئنس جو ایک شاعر کرتا ہے, اس کو کوئی دکھ ہوتا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اسی دکھ اور پریشانی کو پینٹ کرتا ہے. رائٹ. لیکن جو مزاح نگار ہے اس نے اس کو ایک نئے اینگل سے پینٹ کرنا ہے کہ جس سے آپ کو پین نہیں ہوگی, رائٹ. آپ کو پہ ہنسی آئے گی. بالکل. ایشو جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا شعر جو ہوتا ہے اس سے کہیں بڑا ایک لطیفہ ہوتا ہے. صحیح. ہم نے شعروں کو ہم نے بہت مقام دے دیا لیکن ہمارے معاشرے میں مزاح کو وہ مقام نہ مل سکا,
لیکن ملا نصرالدین جو ہے ان کی حکایات جو ہیں تو وہ ان کو دیکھیں تو وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں. ایک ایک بالکل لطیفہ جو ہوتا ہے وہ کئی کئی شعروں پہ بھاری ہوتا ہے. بالکل سو یہ جو کام ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت مشکل ہے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مزاح نگار اور جو مزاحیہ ایکٹر ہوتا ہے یا جو ایک ام، وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے جی اس کو سیم ہم کر دیتے ہیں نا, کہ رائٹ ہم مزاح سے بھی یہی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ہنسائے گا, اس کی حرکتیں بھی عجیب ہوں گی, وہ غیر سنجیدہ سا ہوگا, وہ ہر کسی کو جگت مار رہا ہوگا, ہر کسی کو ویسا کر رہا ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مزاح جو ہے یہ آرٹ کی ایک فارم ہے, ہوں اور یہ اتنی مشکل فارم ہے کہ اس میں آپ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں تو آپ کا مزاح کا معیار جو ہے وہ اس سے اس کی جو ہے نا سطح سے گر جاتے ہیں. اگرچہ آج کل سطح سے گرنا جو ہے وہ پاپولر ہونا ہے اس کو کہتے ہیں, کیونکہ جتنا آپ ایسا مزاح کریں گے اتنا آپ جلدی پاپولر ہوں گے. لیکن معیاری مزاح جو ہے وہ دنیا بھر میں وہی ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ بہت بیلنس سے ایسے سلیقے سے بات کریں ہوں کہ اس کی بہت لیئرز ہوں, ہر سمجھنے والا اپنے اپنے لیول پہ انجوائے کرے. بالکل اسی طرح جس طرح شعر جو ہوتا ہے شعر میں بہت لیئرز ہوتی ہیں, ہر کوئی اپنی سطح پہ اس کو سمجھ کے اس کو انجوائے کرتا ہے. سو ایک مزاح نگار کا فکرہ اور ایک شاعر کا جو ہے شعر, یہ دونوں جو ہے تولے جائیں تو ایک ہی پلڑے پہ ہیں. صرف اس میں یہ ہے کہ اس نے سیدھا ڈسکرائب کر دیا ہوں اپنے تجربے کو, اس نے جو ہے اس میں سے وہ جو ایک کرب تھا, جو فیل تھی وہ نکال کے اس کے اندر ایک شگفتگی ڈال دی, ایک سمائل ڈال دی. تو اس کا چکر کام ذرا بہت زیادہ پیچیدہ ہے, تو اس لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور پھر بنیادی طور پہ شاعری ہو, افسانہ ہو یا طنز و مزاح ہو, اس میں ہوتا ہے کہ یہ خود صنف سخن تو کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر غالب شاعری کرتا ہے تو شاعری بڑی ہو جاتی ہے, اور منٹو افسانہ لکھتا ہے تو افسانہ بڑا ہو جاتا ہے, اور مشتاق یوسفی اور ڈاکٹر شفیق رحمان مزاح لکھتے ہیں تو مزاح بڑا ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ لکھنے والے کا ہوتا ہے, جب اچھا لکھا جاتا ہے جو معیاری لوگ لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ صنف سخن جو ہے اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عجیب فیلنگز تھیں جب میں نے مزاح نگاری شروع کی, اس وقت مزاح لکھا نہیں جاتا تھا, اور ہلکا وہاں ادبی حلقے ہوتے تھے پاک ٹی ہاؤس میں, تو جی وہاں کے بڑے مشہور نقاد جو ہے انہوں نے فرمایا کہ جو مزاح ہے بنیادی طور پہ یہ کوئی صنف سخن ہی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ مسائل جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتی, اور ان کے نزدیک یہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. تو رائٹ اس طرح کے پوائنٹ آف ویو بھی آتے ہیں, جو حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ روس کو امریکہ نے بمبوں سے نہیں توڑا, اپنے لطیفوں سے توڑا. ان کی اکانومی پہ, ان کی کے جی بی پہ, ان کے جو دوسرے جتنے بھی سوشل سیٹ اپ تھا یا کمیونزم کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے تھے ان پہ جوکس بنے, اور ان جوکس کی وجہ سے ان کے اندر ایک تبدیلی آئی. سو جو ہے مزاح کی بہت پاور ہے, اور اس کو لکھنے کے لیے جو دوسرا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی وہ بہت دکھی آدمی ہونا چاہیے لکھنے والا. بنیادی طور پہ دکھ جو ہوتا ہے اس کی دو تین فارمز ہوتی ہیں. مطلب ایک فارم تو ہوتی ہے کہ دکھ میں آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اداس ہاں اور پریشان ہو گئے, تو جو ایک ڈپریس آدمی ہے وہ تو خود بھی نہیں ہنستا. ہاں دکھی نہیں, تو وہ سیریس آئی تھنک پرہیپس. سیریس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سیریس کام ہے. جی 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 یا کامیڈی از اے سیریس بزنس. اٹ از, ہاں اس میں کوئی شک نہیں مزاح ہے. لکھنا ایک سنجیدہ کام ہے. بالکل. سو آئی تھنک دیٹس وٹ آئی مین کہ بیسیکلی اکثر لوگ, وہ آپ نے شاید پہلے ہی کور کر دیا, اکثر لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی جو مزاح کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ شاید اس کو کرافٹ کے طور پر نہیں لے رہا, حالانکہ دس کرافٹ ریکوائرز اے لاٹ آف اسکل. اور صحیح, بالکل. میں ایکچولی کہتے ہیں آپ نے بالکل تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بات کی, سب سے پہلے تو میں بڑا سرپرائز ہوں کہ کسی نقاد نے یہ کہا, لیکن اوبیسلی ہر ایک کا ایک اپنا اوپینین ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں
پہلا میرا انٹروڈکشن سوویت یونین کی نئی آزاد شدہ اسٹیٹس سے آپ نے کروایا تھا. And I'm not saying this کہ اتنے because obviously we're talking today, but I remember this very vividly. مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی گورباچوف کون ہے, لینن کون ہے, اسٹالن کون ہے, لیکن میں یہ مینشن اس لیے کر رہا ہوں اسپیسیفکلی یہاں پہ کہ آپ نے جب وہ چیزیں ایز سیٹائر پیسز لکھی تھیں, لیکن میرا نہیں خیال اب اسپیشلی جب میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں کہ پالیٹکس, ہسٹری اور سوشیولوجی, کلچر کے نالج کے بغیر وہ چیزیں لکھی جا سکتی تھیں. تو یہ آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ مینی پیپل آر فیملیئر ود دس, لیکن پولیٹیکل سیٹائر کا سفر کیا وہاں سے شروع ہوا اینڈ دین اوبیسلی اس کی کلمنیشن یا اس کا ایک نیا روپ ہم سب امید سے ہیں اس میں آیا, اور ور یو آلویز انٹرسٹڈ ان پولیٹیکل سیٹائر؟ نہیں, وہ والا جو تھا میرا ایک ڈریم تھا کہ دنیا کو دیکھوں کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ کس بات پہ ہنستے ہیں, ان کو کون سی باتیں جو ہیں وہ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتی ہیں. تو میں نے مختلف جو ہے نا وہ سوچا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے ممالک میں جا کے وہاں کا مزاج اسٹڈی کروں گا, وہاں کے لوگوں کا, وہاں کے کلچر کا, وہاں کا تھیٹر, وہاں کے مزاح نگاروں سے ملوں گا. تو اس میں بس کچھ تھوڑا سا ہی کام کر سکے. زندگی جو ہے جو ہوتا ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. ہر خواہش جو ہوتی ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک نئی خواہش شروع ہو جاتی ہے. سو وہ والا الگ تھا سلسلہ, وہ کمپلیٹ نہ کر سکے. بنیادی طور پہ یہ جو ہم سب عید سے ہیں, یہ میں نے ایک زندگی ہفتہ روزہ زندگی ہے اس میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیاسی خاکہ نگاری کا. میری ایک کتاب آئی ہے گل دستہ. جی بالکل. تو بنیادی طور پہ جب ہم نے الیکشنز آ رہے تھے 2002 میں, تو ہمیں جو ہے نا چینلز چاہ رہے, جیو والے شروع کرنا چاہ رہے تھے ٹرانسمیشن, اور یہ ان کا پہلا ایک پروگرام تھا جو اسکرپٹڈ پروگرام تھا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن پہ کچھ کیا جائے. تو ہمارے ہاں جو روایت تھی وہ یہ تھا کہ الیکشن پہ وہ ایک بنا دیتے تھے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, ایک ڈرامہ سا, سٹ کام سا. تو ہم کوئی ڈفرینٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی آپ یہ اپنی کتاب سے گل دستہ جو ہے اس میں سے خاکوں پہ بیس کر کے بنا دیں. تو ہم نے جو پہلے 5-6 پروگرام بنائے وہ انہی خاکوں پہ بیس کر کے بنائے گئے. اور اس کے بعد وہ چونکہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ بعد میں پھر ہمیں ایک اس کو پورا جو ہے پروگرام بنایا, جو 14 سال ہمارا پروگرام چلا. مطلب آئی تھنک کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ان اٹس فیلڈ اسپیشلی ان پاکستان پولیٹیکل سیٹائر کا جہاں تک تعلق ہے, یہ ایک مطلب یور پائنیئر, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, کہ وہ ایک فاؤنڈیشنل پروگرام تھا جس کی بیسس کے اوپر کئی اب چیزیں آگے پھر شروع کی گئیں. ایکچولی اسی چیز میں ہمیں ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر اجازت ہو تو شیئر کریں. جی کہ ہاؤ ڈو یو امیجن دا فیوچر آف satire in Pakistan? We need it more than ever, especially when censorship has made it difficult to criticize everyone around us. یہ تو ویسے بہت انہوں نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سینسرشپ جو ہے وہ نہیں دیکھی. یہ ہمارا ایک ایکسٹریم ایسا دور آ گیا ہے کہ جس میں بہت جو ہے وہ بات کرنے کا جو ہے سلیقے سے بات کرنے کا جو ہے وہ کوئی رہا ہی نہیں. لیکن وقت جو ہوتا ہے وہ وقت تو بدلتے ہیں, چیزیں بھی بدلتی ہیں. سو کوئی بھی چیز یہ جو کہ نیچرل نہیں ہے, انسان جو ہے اس کو ایک کچھ سالوں تک, کچھ دیر تک تو آپ رکھ سکتے ہیں کہ اس کی پابندیاں لگا سکتے ہیں اس کی سوچ پہ, اس کے جو ہے وہ جو سچ وہ کہنا چاہتا ہے اس پہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ود دی ٹائم تبدیلیاں آتی ہیں, فارمیٹ بدلتے ہیں, انداز بدلتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, وہ نئے راستے نکالتے ہیں. سو سٹائر جو ہے اس کا مستقبل, اس کی منزل اس سے کہیں آگے ہے. وہ جن راستوں پہ ہم چل کے آئے ہیں وہ راستے تو پرانے ہو گئے. یہی لوگ نئے راستے نکالیں گے, اور وہ جو ہے کیونکہ سچ کہنا جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ اس
کی ایک جبلت ہے، اس کو سچ کہنا ہے. کبھی کبھی وہ دوسروں کو نہیں کہتا، خود اپنے ساتھ خود کو سچ کہہ رہا ہوتا ہے، اکیلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو سچ کہنا ہے. اور جو ہے لکھنے والا جو ہے اس کو، اور جرنلسٹ کو، اس کو تو یہ کہنا ہے، وہ اپنے انداز اور راستے خود ہی ڈھونڈ لیں گے. جو جو ہوتا ہے، جو موجیں ہوتی ہیں یا دریا جو بکھرے دریا ہوتے ہیں، ان کو آپ ایک تھوڑے عرصے تک تو اس میں رکھ سکتے ہیں بند کر کے، لیکن پھر وہ اپنے راستے خود بنا لیتے ہیں. سو جو لوگ روک رہے ہیں، یہ لوگ سب سے بڑا جو ہوگا اسی مزاح اور طنز کا جو ہے نا، سب سے بڑے ٹارگٹ یہی لوگ ہوں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو سر ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک واز کہ جب آپ نے فیملی فرنٹ لکھنا شروع کیا، وہ ایک بڑا ایک ڈفرینٹ قسم کا پلے تھا، اور اس سے پھر پولیٹیکل سیٹائر میں آنا، واز دیٹ لائک کیا کریٹو پروسیس میں کوئی فرق تھا ان دونوں چیزوں کو اپروچ کرنے میں؟ اصل میں ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہوتا ہے آدمی، مجھے ہوتا تھا کہ ایک سٹیج پہ آ کے میں ایک چیز سے اس کو کر کر کے میں سمجھتا تھا کہ اب اس میں مجھے کریٹیولی وہ ایکسائٹیشن نہیں رہی، مجھے وہ چیز اس طرح ایکسائٹ نہیں کر رہی. تو میں نے آج تک جتنے بھی میرے پروگرامز ہوئے وہ میں نے خود آف کیے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ میرا کوئی پروگرام بند کر دیا گیا ہو. سو فیملی فرنٹ کے بعد میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا. اس میں ہوتا تھا کہ درمیان میں جیسے میں نے کچھ عرصہ کالم نگاری کی، پہلے بکس لکھتا رہا، خاکہ نگاری کی، اس کو چینج کر کے پھر جو ہے فیملی فرنٹ لکھا. فیملی فرنٹ کے بعد پھر یہ ہمسا امید سیاں لکھا. اس کے بعد پھر اب جو ہے میں نے سٹ کام کے ساتھ جو ہے وہ کامیڈی ڈرامہ جو ہے اس پہ کام شروع کیا ہے. کچھ باہر کے لیے انٹرنیشنلی کچھ ویب سیریز کر رہے ہیں جو ذرا سیریز اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہیں. تو یہ ایک جو کریٹو آدمی ہوتا ہے اس کو خود چینج چاہیے ہوتی ہے. تبدیلی جو ہے اگر نہیں ہوگی تو آپ رک جائیں گے. آپ کو چیلنج چاہیے، نیا چیلنج چاہیے، اور وہی چیلنج جو ہوتا ہے وہ آپ کو زندہ رکھتا ہے. تو لیکن ڈزنٹ دیٹ ریکوائر لاٹ آف کریج ایز ویل؟ مطلب میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اچھا یار یہ میں نے چیز کی ہے اور یہ ہٹ ہو گئی ہے، تو اسی کو کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، اینڈ آف کورس اٹ کین بی اکراس ڈفرینٹ جانرز، جس طرح آپ نے کہا کالم نگاری، کتابیں لکھنا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تو وہ ہمت کہاں سے آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اصل میں ہمت نہیں ہوتی، یہ آپ کی جو ہے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے نا. آپ کی جو کریٹو بے چینی ہے، آپ کو سکون نہیں ملتا. جب آپ فیملی فرنٹ جو ہے اس کو کر رہے ہیں، آپ کو سکون مل رہا ہے تو آپ اس میں کر رہے ہیں، لیکن ایک سٹیج پہ آ کے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بہت ہو گیا. اسی طرح فیملی فرنٹ کے بعد ہمسا امید سیاں بھی، حالانکہ اس میں روز جو ہوتا تھا وہ چینج آ جاتی تھی، تبدیلی آتی تھی، گورنمنٹ بدل گئی، لوگ بدل گئے، اس میں ایک سیناریو چینج ہوتا رہتا تھا. لیکن پھر ایک 14 سال کے بعد تو مجھے لگا کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے، مجھے فلمز کرنی ہے. اب ایک ویب سیریز ایک بڑی بہت ہی ایکسائٹنگ ایک ایریا ہے. اف یو کین ٹیل اس اباؤٹ دیٹ، دیٹ وڈ بی گریٹ ایز ویل، کہ جو نئے پروجیکٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. میں جو ہے ایک فلم پہ کام کر رہا ہوں، ایک جو ہے نا وہ ویب سیریز پہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اور فیوچر میں کچھ ڈراموں پہ. اور اس دفعہ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ یہ کر رہا ہوں کہ میں بہت ہلیریس کامیڈیز کی بجائے سیریس ٹاپک وتھ سٹائر، اس پہ کام کر رہا ہوں. سورٹ آف سٹل کامیڈی کا جو ایک فلیور ہوتا ہے، بڑے سیریس ٹاپکس کو لے کے ان کے ہیومر کے لینس کے اندر دیکھنا. کیونکہ اصل میں ہوتا ہے کہ سٹ کام یا دوسری کامیڈیز میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو انجوائے تو کرتے ہیں، لیکن اس کو ریئلسٹک جو ہے وہ کریکٹرز کو ریئلسٹک سمجھتے ہیں، ان کے ایشوز کو ریئلسٹک نہیں سمجھتے. آپ کو لگتا ہے کہ تو سالو ہو ہی جانے ہیں. تو جو سیریسنس جب آتی ہے، اس طرح کا کام اب دنیا میں بھی وہ کر رہے ہیں کہ وہ کامیڈیز جو ہے اس کو اب بلیویبل بنا رہے ہیں، ریئلسٹک بنا رہے ہیں. ہم لوگ تو خیر بہت پیچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام پہلے ہی وہاں
شروع ہو چکا ہوتا ہے تو اس فارمیٹ پہ، جو ڈرامہ کے فارمیٹ پہ جو ہے کام اس پہ کر رہا ہوں. تو کبھی یہ سوچا ڈاکٹر صاحب کہ ہیومر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو کے، مطلب اف یو وانٹ ٹو وینچر ان ٹو فار ایگزامپل اسپیسیفکلی ڈرامہ رائٹنگ، جو کہ شاید مزاح سے اتنی ریلیٹڈ نہ ہو. میں اس پہ اس سال کروں گا کام، اچھا، کیونکہ ونڈرفل. ابھی تھوڑا سا مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا مزاح کے بعد تھوڑا سا آپ کو یو وانٹ ٹو چینج دی ٹیسٹ. جی جی جی، میں اسی حوالے سے پوچھ رہا ہاں، ہوں. اب آدمی جو ہوتا ہے اس کو، کیونکہ میں ہمیشہ اپنے لیے لکھتا ہوں، تو مجھے جو ہے جو چیز ایک ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ آ کے مجھے کوئی اور چیز ایکسائٹ کرتی ہے، مجھے جو چیز ایکسائٹ کرتی ہے میں وہ اس کو کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ انرجی نہیں لگتی آپ کی، ہوں کیونکہ ایکسائٹیشن جو ہوتی ہے بذات خود ایک اتنی اس میں جو ہے نا اس کو آپ کے لیے اتنا ایزی کر دیتی ہے کہ نہ آپ تھکتے ہیں اور نہ آپ جو ہے وہ آپ کو مطلب اس میں بہت مزہ بھی آتا ہے. بلکہ میں نے تو شروع میں ہی میں دوست مجھ سے پوچھتے ہوتے تھے کہ بھئی کیسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کس شعبے کے لیے پیدا ہوا ہے یا اس کو کیا کام کرنا چاہیے. تو میں ان کو کہتا ہوتا تھا کہ اس کا ایک آسان ٹیسٹ یہ ہے کہ جو کام کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ نہ ہو. ہوں آپ 24 گھنٹے کریں، 48 گھنٹے کریں، جب ختم کریں کام تو آپ فریش ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آپ اس کام کے لیے بنے ہیں. اگر آپ 48 گھنٹے کے بعد تھک گئے ہیں تو سمجھیں کہ آپ جو ہے اس کام کے لیے بنے نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کر کر رہے سکتے ہیں. ہیں. ہاں بالکل ٹھیک، ہاں، بالکل صحیح. یعنی اگر مطلب ہمت کریں گے تو کر لیں گے، لیکن وہ جو ایک پیشن والی چیز ہے جس میں دا ورک انرجائزز یو، کام سے ہی آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے، وہ شاید نہ ہو. کیونکہ آپ کا جو کام ہوتا ہے وہی آپ کی سب سے بڑی داد ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی پیمنٹ جو ہوتی ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کو جو آپ نے اس پہ جو تھکاوٹ لگائی ہوتی ہے، جو محنت لگائی ہوتی ہے، اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ بھی ذاتی خود کام ہوتا ہے. جب کام اچھا ہوتا ہے آپ اس کو ختم کر کے اٹھتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ ہائی لیول ہوا ہوتا ہے، یو آر انجوائنگ اٹ. ہوں تو ڈاکٹر صاحب، یو نو سم تھنگ دیٹ آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ان از اگین کہ آپ کو ماشاء اللہ سے 14 سال آپ نے جس طرح مینشن کیا ہم سب امید سے ہیں، وہ آپ نے لکھا، اس سے پہلے آپ ڈفرینٹ چیزیں کر رہے تھے، ناؤ یو ورکنگ آن نیو پروجیکٹس. جو ڈے ون پہ ڈاکٹر محمد یونس بٹ تھے اور جو آج ہیں، لائک آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ابھی تک کا جو سفر ہے اس میں کیا آپ اپنے اندر کیا چینجز دیکھتے ہیں کہ یار میں نے یہ چیزیں کی جس سے میں نے اپنی کرافٹ امپروو کی ہے، دس از ہاؤ آئی ہیو چینجڈ، دس از ہاؤ مائی ورک ہیز چینجڈ می. یہ اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. مجھے تو ہر روز یہی لگتا ہے کہ آج مجھے کیا سیکھنا ہے اور آج میں نے کیا سیکھا. میں زندگی میں جو ہے نا کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، کیونکہ جس دن پیچھے مڑ کے دیکھا اس دن میں بوڑھا ہو جاؤں گا. اور میں نے جو ہے وہ اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہونا. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے بالکل. ایک دفعہ میں بوڑھا ہوا تھا اچھا. تو مجھے کہ بوڑھا ہونا جو ہے نا کوئی اچھی بات نہیں ہے. سو اس لیے جو ہے مجھے جو میں نے کام کیا وہ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا. مجھے وہ کام ایکسائٹ کر رہا ہوتا ہے جو مجھے کرنا ہے، اور اس کو ہے کہ اگر بہت اچھا کانسیپٹ ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ آپ کا موڈ اپ رکھتی ہے، آپ کا دن بہت اچھا گزرتا ہے. اور اگر آپ کو اچھے نہیں آتے تھاٹ تو آپ کا موڈ ڈاؤن ہوتا ہے. سو میرا جو ہے میری لائف جو ہے وہ انہی چیزوں سے کنٹرولڈ ہے، کیونکہ مجھے اپنے ہی کام سے پلیئر لینا ہے، ہوں اسی سے جو ہے خوشی لینی ہے. تو اس لیے مجھے ڈفرینٹ کام جو ہوتا ہے وہ کرتے رہنا ہوتا ہے. بعض کا بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو میرے نہیں بھی آن ایئر ہوتے، نہیں بھی کسی بہت ڈفرینٹ میں سوچ لیتا ہوں، جو کوئی ہمارے ہاں جو ہے بہت لمیٹڈ ہیں چینل جو ہیں، وہ ان کو بہت لمیٹڈ ٹائپ کی ایک سوچ چاہیے ہے، ان کو اپنی ٹائپ کا ڈرامہ چاہیے ہے جو نہیں بھی ہو سکتے، لیکن میں ان پہ کام کرتا رہتا ہوں
کیونکہ وہی جو کام ہوتا ہے وہ مجھے جو ہوتا ہے وہ میرا سارا دن گزارنے کے لیے کافی ہوتا ہے. مجھے وہ ڈپریشن سے بچانے کے لیے، مجھے ایکسائٹیڈ رکھنے کے لیے، انرجیٹک رکھنے کے لیے. سو میں ڈفرینٹ جو ہوتا ہے ہر وقت مختلف چیزوں پہ جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب پروسیس کیا ہوتا ہے کریٹو پروسیس؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے لیٹس سے اگر ایک پیس شروع کیا ہے، اور لیٹس سے اگر ایک نئے پلے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو وہ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ہاؤ ڈو یو رائٹ دوز کیریکٹرز؟ کیا پروسیس ہوتا ہے میں جس کے ساتھ آپ میں ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اب کوئی بھی چیز آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے، آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ آتا ہے تو میں اس تھاٹ کو لکھ لیتا ہوں. بہت سارے تھاٹس میرے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے پھر کسی دن ہوتا ہے کہ ایک تھاٹ جو ہوتا ہے ادھر میرا پھر دل کر رہا ہوتا ہے اس کو، اور میں اس پہ لگ جاتا ہوں. 2 4 دن 5 دن اس میں لیو کرتا ہوں. کردار جو ہوتے ہیں اس کے وہ ارد گرد میرے ہوتے ہیں. میں جب جا رہا ہوتا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں سارے، اور پھر ان کرداروں کو میں مختلف شکلیں دے کے ان کی میں ایک سناپسز یا ایک چیز بنا کے رکھ لیتا ہوں. پھر ان کی ایکسائٹیشن، ان سے میں ذرا تھوڑا بور ہو جاتا ہوں تو میں کوئی اور پروجیکٹ پہ شروع کر دیتا ہوں. یہ تو میری ویسے ایک ہوتی ہے پرسنل. باقی جو پروجیکٹ میں ٹیلی ویژن کے لیے کر رہا ہوتا ہوں یا ویب کے لیے یا نیٹ کے لیے یا فلم کے لیے، تو وہ پھر جو ہوتا ہے وہ چونکہ ان کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ مجھے ان کو فلاں ٹائم پہ اسکرپٹ دینا ہے، تو پھر ان میں زیادہ ٹائم مجھے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ پھر میں اس میں انوالو ہو کے وہ کام کرتا رہتا ہوں. صحیح سر. ہمیں ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر صاحب، اجازت ہو تو شیئر کروں آپ کے ساتھ؟ جی جی جی. کیا آپ جو نئی جنریشن کے رائٹرز ہیں، اسپیشلی سیٹائر کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، انہیں ٹرین کریں گے؟ میں نے اس وقت جتنے بھی موسٹلی جو چینلز پہ سٹائر لکھ رہے ہیں، موسٹلی جو شوز کے رائٹر جو ہیں وہ سارے میرے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں. موسٹلی جو پولیٹیکل شوز جو ہے وہ ہو رہے ہیں نا، رائٹ. کیونکہ میں ہم سب میتسیاں کے دوران جو ہے میں نے ہمارا ایک اس وقت پلان تھا کہ ہم ایک کامیڈی چینل لائیں گے، اچھا. جس کامیڈی چینل کے لیے میں نے بہت سارے وہاں انٹرنی ہائر کیے، بہت سارے جو تھے، اور ان کو ٹرین کیا. لیکن جیو کا وہ جو تھا پلان، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ شرف کے ساتھ ان کا وہ ہو گیا کنفلکٹ، چینل بند ہو گیا، پیسے ویسے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے. تو وہ نیا کوئی کامیڈی چینل شروع کرنے کا جو ہے وہ کوئی اس میں سکت نہ رہی، تو پھر ہم نے ان کو پھر مارکیٹ میں بیچ دیا. تو انہوں نے مارکیٹ میں جا کے مختلف جو ہے وہ بہت سارے جتنے بھی ہیں وہ مینلی وہ میرے ہی ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا. ابھی چونکہ میں زیادہ فوکس اس پہ کر رہا ہوں، پولیٹیکل سٹائر پہ نہیں کر رہا، تو اس میں ہے کہ ان کو میں ٹرینڈ میں تو کرتا ہی رہتا ہوں. کیونکہ میں نے سب سے پہلے جو ہے فیملی فرنٹ کے دنوں میں یہ ہوا کہ ایک ہمارے بہت اس زمانے کے ایک مشہور رائٹر تھے، تو ہماری ایکٹریس نے کہا کہ وہ آپ کا اسکرپٹ مانگ رہے تھے، وہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ کامیڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے. تو مجھے لگا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو میں نے پھر کہہ کے جو ہے وہ افضال صاحب کو اس کی بکس جو ہے جی جی. وہ صرف اس نیت سے چھپوائی گئی تھی کہ جو لوگ سٹ کام یا فیملی فرنٹ پیٹرن میں ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسکرپٹ پڑھ لیں، تاکہ وہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیسے لکھا جاتا ہے. اچھا. اوکے. آئی ڈنٹ نو دیٹ. مجھے آج تک یہ بات پتہ نہیں تھی. حالانکہ میں نے وہ جب پہلی دفعہ وہ کتابیں شائع ہو کے آئی تھیں، میں نے اتنے وہ اسکرپٹس پڑھے ہوئے ہیں، اینڈ آئی یوز ٹو ریئلی انجوائے ریڈنگ دیم. پر مجھے کبھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے آپ نے کروائے تھے. آئی مین دیٹس بریلینٹ ماشاء اللہ سے کہ لوگ اسے سیکھیں. یہ جو ہے ایک دفعہ ہالی ووڈ والوں نے ایک اس کے لیے ایک ورکشاپ کی
سٹ کام پہ ایوری باڈی لوز ریمنڈ جو ہے اس کی جی جی ٹیم جی. آئی اچھا. جب وہ ٹرین کر رہی تھی. تو وہ میں نے اس کو دیکھا کہ انہوں نے جو سٹیپس بنائے ہوئے تھے وہ ہم اپنے حساب سے، جیسے ہوتا تھا نا کہ سٹارٹنگ میں ایک سین جو ہے اس میں ذرا تھوڑا سا آپس میں گپ شپ کرنی ہے، پھر کہانی شروع کرنی ہے، پھر ایسے کرنا ہے. تو انہوں نے پورا اس کے جو ہے نا ان کو رکھا ہوا تھا کہ 2 منٹ کے بعد یہ ہوگا، 3 منٹ کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد لافٹر ہے، اس کے بعد یہ لافٹر ہے. تو اس وقت ہمیں اچھا لگا کہ ہم لوگوں نے بغیر کوئی انٹرنیشنلی ہم نے سٹ کام پہ ٹریننگ لیے بغیر، ہم تو ویسے ہی اپنے مزاح لکھتے لکھتے جو ہے وہ سٹ کام لکھنے پہ آ گئے. بلکہ سٹ کام کا یہ دور ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے ابتدائی دور کے، ندیم بیگ، جنہوں نے یہ اب میرے پاس تم ہو کے ڈائریکٹر، اور ان کی وہ فلمیں بھی جوانی پھر نہیں آنی، اور وہ کافی فیمس فلمز ہیں ان کی. تو شروع میں ہم جو ہے وہ سٹ کام پہ کام کرتے ہوتے تھے، تو ہم کسی کو کہتے تھے کہ ہم سٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو پروڈیوسر اور وہ ڈائریکٹرز جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے سٹ کام ہوتا کیا ہے. یہ بھی ایک دور تھا جو 1999 اور جی جی. 2000 کے دور کا تھا. سو ود ٹائم جو ہے وہ پھر چینجز بہت آ گئیں. اینڈ آر یو تھنکنگ آف ڈوئنگ سم تھنگ؟ ایک تو آپ نے ویب سیریز کا تو بتایا ہی، بٹ اوور آل سوشل میڈیا کا جو ایک رول ہے، کیونکہ مجھے ابھی بھی وہ بھی سوال موصول ہوا ہے، اینڈ آف کورس لائک آئی وانٹ ٹو گیٹ یور اوپینین کہ جو یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر اور ویئر ایور، آر یو تھنکنگ آف ڈوئنگ سم تھنگ یو نو ایون فردر دین دیٹ ویب سیریز؟ کہ ویب سیریز تو چلیں ہو رہی ہے، جس کے لیے آئی کین سی دیٹ یو ماشاء اللہ ویری ایکسائٹیڈ، پر اس کے علاوہ بھی کوئی پلانس، کوئی ارادے، اینی آئیڈیاز؟ اصل میں میرے کافی جو ہے ساتھی اور دوست تو چاہتے ہیں کہ کوئی ریگولرلی یوٹیوب پہ جو ہے اور کچھ نہیں تو بک ریڈنگ جو ہے اس کے ہی کی جائے، یا اسکٹس کیے جائیں، یا کچھ پولیٹیکل سیناریو پہ ورک کیا جائے. تو وہ مجھے جو ہے نا جب تک کوئی چیز مجھے بہت ایکسائٹ نہیں کرتی دل سے، تو پھر جو ہے وہ میں جو ہے کرتا نہیں ہوں. کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن ان میں دیر ہو جاتی ہے، منیر نیازی کی طرح. مطلب میں خود جو ہے وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کریٹیولی اتنا مجھے ایکسائٹ نہیں کرتے کہ مجھے وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ کام کرانے کے لیے مجبور کریں. کیونکہ میں تو کوئی ڈرامہ یا فلم بھی نہیں دیکھتا جب تک کہ وہ فلم اور ڈرامہ مجھے خود نہ دکھائے اپنے آپ کو، مجھے ایکسائٹ نہ کرے. ویب سیریز بھی، جتنی بھی کوئی ویب سیریز ریلیز ہوتی ہیں ان کو میں پہلا ایپیسوڈ ان کا میں ضرور دیکھتا ہوں، چاہے وہ جس مرضی زبان میں ہو. لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلا ایپیسوڈ جو ہے مجھے پوری سیریز دکھانے کے لیے فورس کرے گا تو میں دیکھوں گا، ورنہ اس کو میں چھوڑ دوں گا. تو اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو کرنے ہیں، بہت سارے خواب ہیں جو دیکھے ہوئے ہیں جن کو حقیقت میں بدلنا ہے. انشاء تو اللہ تعالیٰ، انشاء اللہ تعالیٰ، آئی مین اللہ کرے کہ ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کا موقع ملے. بٹ ڈاکٹر صاحب، دیٹ ڈز برنگ اپ another question کہ اور یہ آیا بھی ہے کامنٹس کے اندر کہ آپ کی انسپریشن یا سیریز آف انسپریشنز اگر میں کہوں، مختلف لوگ جو رہے ہیں، آپ کو کس نے انسپائر کیا کنسسٹنٹلی؟ اصل میں مجھے جو ہے نا مجھے لوگوں میں جو انسپائر کرنے والے لوگ تھے ان میں ہمارے استاد تھے پی ٹی وی کے بہت مشہور ڈائریکٹر یاور حیات صاحب. اچھا. تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی جو ہے میں فرسٹ ایئر میں میرا جو پہلا ٹیلی ویژن پہ سیریز آن ایئر ہوا تو مجھے ان کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا. تو وہ ان کی جو باتیں ہوتی تھیں اور زندگی کا فلسفہ، اور انہی چیزوں سے، مطلب یہ بھی انہی کا ایک تھیسس تھا کہ جو ہے وہ آپ اپنا کام جو ہے اس کی داد جو ہے وہ دوسروں سے جب مانگتے ہیں تو آپ میں اور بکاری میں کوئی فرق نہیں رہتا، آپ کا کام آپ کی داد ہوتا ہے. تو بالکل. وہی ایک انہوں نے ہی مطلب اسکرین پلے
اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی. وہ بہت بڑی ایک زندگی میں شخصیت تھے. تو ڈاکٹر صاحب ایکچولی دیٹ آپ نے بات ایسی کر دی ہے کہ میں کہیں اور چلا گیا ہوں اچانک, لیکن آئی فیل لائک آئی نیڈ ٹو آسک دس کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ اپنے کام کی داد مانگنی نہیں چاہیے, آپ کا کام ہی اس لیول کا ہو کہ لوگ خود بخود آ کے داد دیں. کیا آج کے دور میں جہاں پہ ہر بندہ لائکس, کامنٹس, شیئرز ان کے پیچھے کانسٹنٹلی بھاگ رہا ہے, لائک ہاؤ ڈز ون ڈو دیٹ, یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جو ہے ہر آدمی جو ہے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم تمام انسان جو ہوتے ہیں مختلف پرندوں کی طرح ہیں. کوئی کوئل ہے, کوئی طوطا ہے, کوئی فاختہ ہے, کوئی باز ہے, کوئی گدھ ہے. تو ہر آدمی کا اپنا اپنا, یا ہر وہ جو برڈ ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. سو ہمیں وہی رہنا ہے جو ہم ہیں. ہمیں وہ کام نہیں کرنا, مطلب ایک آدمی کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ وہ اس ٹائپ کا ہے. آپ اس ٹائپ کے نہیں ہیں تو آپ اس ٹائپ کا بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کوا تو چلا ہنس کی چال. ہاں, تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ آدمی میں مینوفیکچرنگ فالٹس ہوتے ہیں. تو صحیح. آدمی کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کیونکہ اس میں ہرگز یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو لوگ ویوز مانگتے ہیں یا جو لائکس مانگتے ہیں اس میں, کہ وہ ان کے مزاج کی چیز ہے نا, آپ کے مزاج کی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں تو اپنے حساب سے رہنا ہے, ہم جس طرح کے ہیں. کیونکہ وہی بات ہے کہ سب لوگ جو ہے اللہ نے ہر انسان جو ہے اس کو بہت یونیک اور منفرد بنایا ہے, اور ہر انسان کو بہت صلاحیتیں اور بہت کریٹیولی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا ہے. صرف ہمیں پہچاننے میں ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اسپیشل بنائے گئے ہیں. کچھ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے, کچھ لوگوں کے اندر اللہ نے ایسی کریشن ڈالی ہوتی ہے کہ لوگ بتا دیتے ہیں, جیسے کوئی سنگرز ہیں ان کی آواز سے بتا دیتے ہیں, کوئی خطاط ہے اس سے بتا دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ کرائم میں چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو وہی صلاحیتیں بہت اچھے مقاصد کے لیے دی تھی لیکن انہوں نے اس کو غلط کر دیا. تو ہر آدمی جو ہے وہ بہت قابل احترام ہے. ہاں, اس کی کسی حرکت پہ ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے, وہ حرکت قابل احترام نہیں ہو سکتی, قابل مذمت ہو سکتی ہے. لیکن کوئی بھی انسان تو قابل مذمت اور ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جس طرح جینا چاہتا ہے, جو اس کو خوش کرتا ہے, اس کو لائک خوش کرتے ہیں, اس کو اسکرین پہ آنا خوش کرتا ہے, اس کو اپنی جو ہے وہ ٹک ٹاک میں جو کچھ بھی کرنا اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اگر بکس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے ڈاکٹر صاحب, کہ آپ نے ایسیز لکھے, آپ نے کالمز لکھے, اسکرپٹس لکھے, سو میں ان پہ تو آتا ہوں کہ آپ کی جو لکھی ہوئی کتابیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں دیٹ فیولز دیٹ کریٹو پروسیس کنسسٹنٹلی. میں جو ہے ڈیلی میرا جو ہوتا ہے بہت ڈفرینٹ چیزیں اچھا. میں ان کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. میرا چونکہ بہت لمبا سپین جو ہے, میرا مزاج جو ہے ابھی تھوڑا تھوڑا میں نے بنایا ہے کہ میں کوئی 8 گھنٹے کی جو ویب سیریز ہیں ان کو 8 گھنٹے میں دیکھ لیتا ہوں, پوری کی پوری ویب سیریز. اچھا. اور اسی طرح کوئی بک ہو تو پوری کی پوری وہ پڑھ لیتا ہوں. لیکن پہلے ہوتا تھا کہ میں تھوڑے تھوڑے بٹس میں جاتا تھا, چیزیں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ چیز کو پڑھا پھر آگے چلا گیا. اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اب کوئی درمیان میں فون آتا ہے, اب دوبارہ آتے ہیں, تو کوئی اور چیز آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے, آپ اس کو لگ جاتے ہیں. سو دن جو ہے وہ گزرتا تو پڑھنے اور لکھنے اور دیکھنے میں ہی ہے, لیکن رات کو جب سوچیں کہ آج کیا دیکھا کیا پڑھا, تو کوئی بہت ہی کوئی اچھی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہوگی تو یاد ہوگی,
ورنہ یہی لگا ہوگا، لگتا ہے کہ بھائی آج کا دن بھی پھر ضائع ہوا ہے. نہیں پر پھر بھی میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ ماشاء اللہ سے لائک اگین میں جب تمام ان مختلف رائٹنگس کا سوچتا ہوں جو میں نے آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہوگی، آپ نے اگین سوشیولوجی بھی پڑھی ہوگی، آپ نے مختلف پولیٹکس کے اوپر بھی مضامین پڑھے ہوں گے، تو ان سب چیزوں کو پڑھنے کا وقت نکالنا while you were doing a full on show on Jio، مطلب یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. تو میں وہ بھی شاید سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ مینیج کس طرح سے کرتے ہیں. ان دنوں جب شو کرتے تھے یا جب بھی کچھ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ان دنوں زیادہ فوکس جو ہوتا تھا ان سے ریلیٹڈ چیزوں پہ ہوتا تھا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. مطلب اگر ہمیں کوئی لیڈی ڈیانا کے بارے میں کوئی لائن یا کوئی کرنا ہے تو اس کو لیڈی ڈیانا کی ہسٹری جو ہے وہ پڑھنی ہے. اسی طرح ہم نے کچھ کریکٹرز جو تھے جیسے اس میں اسد اللہ غالب جو تھے جی ان کو نیا کلام ہم نے کہ وہ کیسے آج ہوتے تو کیسا ان کا کلام ہوتا، تو پھر ان کو پورا اسٹڈی کر لیا. سو اس سے جو تھے ریلیٹڈ اور ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ہوتی تھی. اگر کسی پالیٹکس پہ پالیٹیشین کا کر رہے ہیں تو اس کی ہسٹری یا اس کی اپنی آٹو بایوگرافی کوئی آئی ہے اس کو پڑھ لیا. سو وہ ریلیٹڈ ٹو اپنے مطلب کی چیزیں جس کو کہتے ہیں نا وہ چیزیں پڑھتے تھے. تو ابھی بھی یہی حال ہے، مطلب کوئی چیز ایکسائٹ کر دے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم تھوڑی دیر پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک طرف ہیومر اٹیمپٹ کر رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ آبویسلی ایک پرفارمنس بھی کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے. ہاؤ ڈو یو مینیج کہ آپ ایک مثبت طریقے سے ایک سٹل انداز میں اگلے کے کام کے بارے میں بھی بات کر جائیں پر ذاتیات پہ بھی اٹیک نہ ہو. ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے بات کی تھی، بٹ اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ آپ نے بیلنس ہمیشہ رکھا ماشاء اللہ سے، کہ پرسنل نہیں ہونا لیکن پھر بھی ایک میسج ضرور کنوے ہو جاتا ہے. سو ہاؤ ڈز ون ڈو دیٹ؟ دیکھیے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے ریزن ٹو ورک کہ آپ کر کیوں رہے ہیں. جیسے ہم سب امید سے جب ہم نے شروع کیا تو ہم سے جو ہے سبھی نے کہا، ان دنوں میں پہلا شو کر کے کراچی سے آیا تو جو ہے وہ امجد اسلام امجد صاحب ملے. پھر ہم جو ہے ایک اقبال انصاری صاحب ہمارے ایک ڈائریکٹر ہوتے بڑے مشہور، تو وہ ملے. انہوں نے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تمہیں پاکستان میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، یہ کس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. تو میں چونکہ جو بھی کرتا ہوں میں اس میں بہت کلیئر ہو کے کرتا ہوں، کیونکہ میرا اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں ٹالرنس نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے ورکرز بہت انائے ہو جاتے ہیں، لڑنے پہ آ جاتے ہیں. دوسرے کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہم میں برداشت نہیں ہے. تو ہمیں ایک ایسا شو کرنا چاہیے جس میں تھوڑی تھوڑی لائٹ باتیں کی جائیں تاکہ جو ہے کچھ ٹالرنس ڈیولپ ہو. تو مجھے یہ تھا کہ میں چونکہ نہ تو کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں اور نہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، میں سب کے ساتھ محبت کرتا ہوں. مجھے اختلاف صرف ان کاموں سے ہے جو ٹھیک نہیں ہے پبلک کے لیے، عوام کے لیے یا ملک کے لیے. تو مجھے صرف ان پہ کرٹیسزم کرنا ہے اور وہ بھی اس انداز میں کرنا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ دیکھنے والے کو ہنسی تو آئے. مجھے ان کی انسلٹ نہیں کرنی. اور میرے پورے جو ہے 14 سال کے دوران شاید ایک دو دفعہ ہی جو اس پہ کچھ اعتراضات آئے، وہ بھی جو ہے شوٹنگ کے دوران جو ڈائریکٹر تھا اس نے مس ہینڈل کر دیا. تو اس پہ جو ہے وہ جذبات جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈر تھے ان کے بارے میں زیادہ کر دیا، تو اس پہ لوگوں کو کرٹیسزم آیا. ورنہ 14 سال میں شروع میں پہلے 5 شو کے بعد جو ہے ٹی وی پہ ہر بندہ جو ہے، مجھے ابھی تک افتخار احمد کی بات یاد ہے کہ مجھے کہہ رہا تھا یہ جو ہے ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، یہ پالیٹیشنز جو ہے ان کی انسلٹ کر رہا ہے اور کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے. لیکن ود دی ٹائم ہم نے انہی پروگرام میں مشرف کا کیا،
ہم نے کیانی صاحب پہ کیے جو یونیفارم میں تھے اس وقت. ہم نے جو ہے جس جس ایریا نے جس جس بندے نے اپنی حدود میں سے نکل کے کچھ ایسا کیا ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. اور اس سلیقے سے کیا کہ ایون جب بند کیا گیا جیو 3 مہینے کے لیے تو مشرف کے جو ساتھی تھے وہ تھے کہ میرے پروگرام کو مستقل بند کرانا چاہتے تھے. لیکن وہ مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے وہ یار اس پہ وہ اچھا ہے ہنسی آتی ہے اور انہوں نے اس کو نہیں بند کیا حالانکہ ان کا ہم اتنا بناتے تھے. تو سبھی لوگوں کا اس میں کرتے تھے ہم نے. آپ جب تک غیر جانبدار ہوتے ہیں اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے کسی کی انسلٹ نہیں کرتے تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کا جو رہتا ہے وہ سامنا نہیں ہوتا مخالفت کا. لیکن اب تھوڑا سا سیناریو بدلا ہے. اب یہ بدلا ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس نے اپنا گالم گلوچ برگیڈ بنایا ہوا ہے جو ان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو وہ اس کو پڑ جاتے ہیں. یہ ابھی ایک ریسنٹ ایک یہ تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے اس دور میں جو لوگ مزاح لکھ رہے ہیں سٹائر لکھ رہے ہیں اور اگرچہ کوئی اس وقت اتنا بڑا شو کوئی بھی نہیں آج کل آ رہا کیونکہ اس وقت ساری چیزیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اگر سچ لکھیں گے تو ہر بندے کا جو ہے اس کا جو گالم گلوچ اس کا فیس بک اور اس پہ اس کا گروپ ہے جو پرسنل اس نے ہائر کیے ہوئے ہیں اس کے امپلائیز ہیں وہ اس کے خلاف شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے بہت مشکل دور ہے کریٹو لوگوں کے لیے. لیکن یہ ہے کہ مشکلیں تو ہر مشکل جو ہوتی ہے اس میں ایک آسانی جو ہوتی ہے. اب یہ مشکل دور بھی ختم آ جائے گا ہو جائے گا. بٹ آئی تھنک میں اس میں سے جو چیز سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ دور تو ہر دور اپنا اپنا چیلنج لے کے آتا ہے. جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ جب آپ نے شروع کیا تب بھی کچھ چیلنجز تھے آج کے الگ چیلنجز ہیں بٹ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ آپ کر کیوں رہے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی نیت کیا ہے بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. تو اب جب سیٹائر ہو گیا پولیٹیکل سیٹائر ہو گیا پھر اس کے علاوہ فیملی فرنٹ ٹائپ چیزیں ہو گئیں میں تھوڑا سا اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو ریسنٹ ٹیلی فلم اور اس طرف اس کے علاوہ اب آپ نے مینشن کیا تھا پرہیپس روم کام ہم اسے کہہ سکتے ہیں رومانٹک ہاں کامیڈی ٹھیک ہے اس میرا طرح خیال کی. آپ رومیو ویڈس ہیر کی بات کر رہے ہیں جی جی شاید. جی 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 بالکل. وہ ابھی امیزون اس پہ ہے پرائم امیزون جو پورٹل ہے اس پہ وہ ہے وہ اس پہ تھا کہ اگر رومیو کی شادی اگر ہیر سے ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اس پہ بیس کر کے اس کو ہم نے سیریل فارم میں کیا اور بہت جیو پہ پہلے چلا تھا بہت جی جی پاپولر جی. ہوا تھا. So how was that experience? I want to just understand کہ کیونکہ social versus political and then suddenly rom-com ایک بڑا ایک different genre ہے اس طرح سے. الگ الگ دنیا ہے نا ہوں. تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. آپ اس کو کرتے ہو اس کو انجوائے کرتے ہو نا کیونکہ ایک ہی چیز جو ہے میرے شاید مزاج میں نہیں ہے. مجھے تبدیلی چاہیے ہوتی ہے مجھے اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے میں اس ایریا میں گیا تھا اور اس میں جو زیادہ مزے کی بات یہ تھی کہ اس میں اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ ہمارا فیملی فرنٹ کا بوبی تھا انجم شہزاد. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ وہ والی تھی تو اس لیے اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا کیونکہ وہ وہی ٹیم تھی. رائٹ. ہاں نہیں اوبیسلی وہ فریکوینسی آپ کی ملی ہو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو تو بہت فرق پڑتا ہے اس چیز سے. سو دیٹس ایبسلیوٹلی ونڈرفل. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک میں نے ابھی گھڑی کی طرف دیکھا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا ہے. لیکن میں کیا کروں باتیں بہت انٹرسٹنگ تھیں اور اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا اور سوالات بھی بہت زیادہ آ رہے تھے. سو آئی جسٹ کیپٹ گوئنگ.
بٹ آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی, بات کرنے کا موقع ملے گا. کین آئی ہوپ فار دیٹ؟ انشاءاللہ دوبارہ ہم جو ہے کچھ کتابوں کے جو ہے پورشنز کے ساتھ بکس پہ کریں گے ہم. ابھی تو ہم نے جنرلی ایسے گپ شپ کی, تو وہ اسپیسیفکلی ایک ایک بک پہ کریں گے انشاءاللہ. ونڈرفل, انشاء اللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ خدا حافظ. حافظ.